हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। मेरा नाम आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मेरा नाम मैमूना है और डेडिकेटेड पेरेंट्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से हूँ। और इंशाल्लाह हम अपना प्रोग्राम जो रमज़ान का है वो वीकली जो है वो बेसिस पे आज से शुरू करेंगे। और उसको शुरू करने से पहले मैं जो हूँ वो अम, अ, कहती हूँ तिलावत के लिए। और अगर सना मुझे सुन रही हैं या फिर अगर कोई हैंड रेज करके आप लोग वॉलेंटियरली तिलावत का कुछ कोई करना चाहे तो मैं इतनी देर में सना भी ज्वाइन हो जाएंगी, वरना वो तिलावत करेंगे। जी, कोई करेगा तिलावत? सना जो है वो हमारे साथ आने लगी हैं, मगर अभी वो ज्वाइन नहीं हो पा रही। चलो मैं करती हूँ। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہم لوگ ہم آپ سب لوگوں کے پاس جو ہے وہ اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے اس کو گزارنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ، اور اپنا ٹائم بھرپور اللہ کے ذکر اور عبادت میں گزارنے کا موقع ملے۔ اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش ہم نے بھی کی ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر جو ہے وہ قرآن کو پوری طرح تو نہیں مگر یہ کہ اس کے کچھ حصے پہ جو ہے وہ غور کر سکیں۔ اور اسی سلسلے میں جو ہوں وہ عابدہ بانو کو دعوت دوں گی کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ اپنا پروگرام سٹارٹ کریں۔ اس سے پہلے میں ان کا انٹروڈکشن دینا چاہوں گی کہ وہ جو ہیں وہ ایزی ہیل بزنس رن کر رہی ہیں، ان کی اپنی ویب سائٹ ہے، اور اس کے علاوہ وہ نیچرل تھراپسٹ ہیں اور ای ایف ٹی پریکٹیشنر ہیں، سرٹیفائڈ پریکٹیشنر یو کے سے، اور ان جو ہے وہ اس چیز کے لیے کاؤنسلنگ اور تھراپیز کے لیے آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اوور ٹو یو۔ جی السلام علیکم۔ ہاں جی مونا، میری آواز اور اسکرین دونوں نظر آ رہے ہیں؟ جی بالکل نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ میمونہ تعارف کرانے کے لیے اور مجھے موقع دینے کے لیے۔ میں بھی سب بہنوں کو ویلکم کرنا چاہوں گی۔ مجھے اندازہ ہے بہت سارے لوگوں کے لیے آج ممکن ہے کہ پہلا روزہ ہو، اور کچھ نے کل سے ابتدا کی ہے، کل سے کی ہے یا آج سے کی ہے۔ آپ کو رمضان کی یہ گھڑیاں مبارک، ہم خوش قسمت ہیں اور دوبارہ سے ان بابرکت لمحوں میں سانس لے رہے ہیں۔ اور چونکہ ان لمحوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا حکم ہے، تو ہم چاہیں گے کہ کچھ لمحے ہم مل کے کچھ ٹاپکس کو سمجھ سکیں۔ ہم سب سیکھنے کے موڈ میں بیٹھتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی اسکالر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن ہماری خاص بات یہ ہے کہ ہم قرآن کو اس اینگل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جہاں پہ ایک بچوں والی ماں، ایک بیوی اور ایک خاتون ہونے کے ناطے ہم بہتر طرح سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ توحید ہے۔ توحید کا لفظ سنتے بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں، لیکن جو ہمارا اس ٹاپک کے پیچھے پیش نظر مقصد تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق 1 to 1 بنیاد پہ رہے، اور چونکہ رمضان اس میں بہت معاون ثابت ہو سکتا ہے، تو اس لیے ہم توحید کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے لیے توحید صرف ایک عقیدے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تمام مسائل جو میری اور آپ کی زندگی میں ہیں ان کا واحد جواب اور سلوشن جو ہے وہ توحید کی شکل میں ہمیں ملتا ہے۔ اس سے قبل کہ میں اپنے ٹاپک کا آغاز کروں، آپ سب سے درخواست ہے، ڈیڈیکیٹڈ پیرنٹس کی ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے، وہ بھی ہماری معاونت کرتے رہیں گے کہ آپ بہنیں اگر جو اسکرین پہ آپ کو سوال دکھ رہا ہے اس کا جواب آپ چیٹ روم میں لکھ سکیں۔
कि आई लव अल्लाह बिकॉज आपके पास बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन कोई दो लफ्ज़, ठीक, आप कोई एक पॉइंट पिक करेंगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम मैं आपसे ये सवाल करती कि भाई आई लव माई चाइल्ड और माई हस्बैंड और माई पेरेंट्स बिकॉज कोई एक बात जो आपको उनकी अच्छी लगती हो, ठीक, और बाज़ औक़ात कोई वजूहात भी नहीं होती, कोई चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं, लेकिन आप जो भी एक दो जुमलों में जवाब देना चाहें। और फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपके अम्मी अब्बू को आपकी क्या बात पसंद है, या आपके हस्बैंड को आपकी क्या बात अच्छी लगती है, या आपके बच्चों को आपके अंदर क्या खूबी दिखती है, तो आप आई एम श्योर कि आप मुझे बता सकेंगे कि हाँ वो मेरे बारे में ये राय रखते हैं। अमूमन हमें अंदाज़ा होता है। तो इसी तरह हमें ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि अल्लाह ताला डेफिनेटली वो हमसे मोहब्बत करता है, इसमें तो नहीं है, लेकिन आपकी कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि अल्लाह ताला को पसंद होगी, आपके पास टाइम है, आप अलोंग द वे इसका जवाब देती रहिएगा। हम चैट से कुछ पॉइंट्स पढ़ते जाएंगे ना। अगले सवाल के लिए मुझे बहरहाल आपको माइक पे आना पड़ेगा और उसका जवाब मैं चाहूँगी कि आप लोग आके दें। अच्छा, अल्लाह ताला को जानने और समझने के लिए एक ही तरीका है कि हम उसकी कायनात में गौर व फिक्र और तदब्बर करें। यहाँ पे मैं एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पॉज करूँगी ताकि आप लोग को मैं दूसरे लिंक पे ले जा सकूँ। दोबारा से मैं ज्वाइन करूँगी। मरियम, आप लोग हमारे साथ ही रहिएगा। अच्छा, जो सवाल अभी मैंने आपके सामने रखा था, सना बहन, अगर आप देख सकें कि उसका जवाब आना शुरू हुआ है या नहीं, और उसके नाम लिए बगैर अगर हम पढ़ सके ना, यहाँ पे नाम लेना जरूरी नहीं है। सना की अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सना, बिल्कुल। मुझे प्राइवेटली लोगों ने मैसेज भेजनी है, इसलिए मैं वो सोच रही हूँ कि मैं वो पढ़ देती हूँ। ठीक, तो मैं सारे शेयर नहीं कर सक रही, तो मैं वैसे ही पढ़ देती। Because he responses whenever I call him, or I love Allah because he is the creator of the world, or I love Allah because he is my creator and he is always there to listen me, because he is with me all the time whether I am apparently alone or not. I am not able to send it. अच्छा, ठीक है, ये आए हैं जवाब अभी तक। ठीक है, ठीक है, चलिए आप लोग साथ साथ हमें जवाब दे सकते हैं, क्योंकि He is my creator, like my friend who I turn to my in my problems. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। जाहिर है हम सबको कुछ ना कुछ आइडिया तो होता ही है। अच्छा, अब ये ना एक तकरीबन 2.5 मिनट्स की वीडियो है। मैं अभी स्क्रीन शेयर का ऑप्शन करती हूँ। अच्छा, एक मिनट। मैं उस स्क्रीन शेयर का ना ऑप्शन नहीं ढूंढ पा रही, एक मिनट जी। Imagine if all the Earth's oxygen disappeared. Not forever, just for, say, 5 seconds. Would we just hold our breath? What would happen to the atmosphere? What would happen to the environment? This is what if. And here's what would happen if the world lost oxygen for just 5 seconds. Take a nice deep breath. Feel how satisfying that is? What you're breathing in is oxygen. It takes up roughly 21% of our atmosphere, with 78% being nitrogen. Although it's not the most abundant gas in our atmosphere,
it is the most important. Without oxygen, plants, animals, water, and us humans wouldn't be where we are today. 5 seconds may not sound like a whole lot of time to be without oxygen. Most of us can go at least 30 seconds without taking a breath, so it would happen too fast for your body to even notice. Your breathing would actually remain normal, but as for everything else, not so much. In just 5 seconds, the Earth would look completely different. Without oxygen, you can say goodbye to the Hoover Dam, the Pantheon Dome, anything else made of concrete. These structures instantly collapse. नीचे ना अखबार देखना पड़ा है आलू वाले स्टैंड में. Concrete is just dust. Speaking of buildings, any untreated metal would instantly be fused together. This is because there's a layer of oxidation on metals that prevents them from welding together. Without that layer, metals would instantly bind to each other. If you happen to be relaxing at the beach at the time, expect a severe sunburn. The ozone layer, our protection against the sun's UV rays, is made of oxygen. Take away the oxygen and the Earth would become extremely dangerous. There would be nothing protecting us from the sun's UV rays. In addition to a sunburn, our inner ear would explode. Losing oxygen means losing 21% of our air pressure. A change in air pressure that drastic is equivalent to being at sea level and dropping down 2,000 meters instantly. Our ears wouldn't have enough time to adapt. Having a good time yet? Well, don't expect it to last long. Without oxygen, there's no fire. The combustion process in vehicles wouldn't be able to occur. Any mode of transport that isn't electric will automatically fail. Planes will fall from the sky, and millions of cars will be stopped in their tracks. The sky would be completely dark. Before it hits the Earth, light from the sun bounces off multiple particles in the air. Without oxygen in the atmosphere, there are less things to bounce off, and the sky will appear dark. Oh yeah, and while all this is happening, the Earth's crust would completely crumble. That's because Earth's crust is made up of 45% oxygen. The crust would crumble and continue to crumble until there's nothing left, sending you and everyone on the planet into a free fall. Sound like fun? Probably not. But luckily, you can take a deep breath of 21% oxygen, knowing this will never happen. जी, आई एम श्योर कि आप सबको नज़र आया होगा. अच्छा, जो कुछ आपको नज़र आए, अगर इस पे कोई बहन कमेंट करना चाहें, चाहे कोई, अगर आपने एक भी चीज़ पिक की है. इसमें बात की गई थी ना कि अगर हम 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन लूज कर दें तो दुनिया में क्या होगा. जी, कोई बात कर रहे हैं? निगीन बात कर रही हूँ. जी जी, थोड़ा ऊंचा बोलो. इसको सुन के यही अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग फील हुई ना कि देखो एक छोटी सी चीज जिसको हम ऑब्जर्व भी नहीं करते, इसके बारे में हम सोचते भी नहीं है, वो जो है आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है. बेशक. अभी असल में इन दिनों हम सुनने में आ रहा है ना, चारों तरफ से खबरें आ रही है कि भाई ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है अगर कोरोना किसी को हो और ऑक्सीजन में सांस लेने में मसला हो तो लोगों को वेंटिलेटर पे डाला जाता है. और वो जो अगर किसी को पे करना पड़े तो एक दिन की ऑक्सीजन की फीस जो है वो हज़ारों में चली जाती है. तो देखिए कि हम उसको हर पल इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर हो सके तो मैं रिकमेंड करूंगी, यूट्यूब पे इनकी वीडियोस हैं, 3-3 मिनट की हैं, व्हाट इफ के नाम से. जैसे अगर सूरज ना रहे, जैसे कुरान में आया ना कि अगर वो हमेशा के लिए तुम पे रात तारी कर दे तो कौन है जो फिर दिन को लेकर आएगा. तो कुरान चूंकि हमें तफक्कुर और तदब्बर पे बहुत ज़्यादा जोर देता है, हम खुशकिस्मत हैं कि हमें एक क्लिक के साथ तफक्कुर और तदब्बर कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो दर्जा है वो इबादत से भी ज़्यादा है. इसके अलावा एक और चीज़ जो अल्लाह ताला, यानी ये जानना कि अल्लाह ताला मेरे बारे में क्या सोचता है और अल्लाह के साथ मेरी कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन किस नौइयत की है. इस यहाँ पे मुझे वॉलंटरीली एक बहन चाहिए. हम बल्कि अगर 2 बहनें हो सकें तो ज़्यादा अच्छी होंगी. जो स्क्रीन पे डायलॉग लिखे हुए हैं ना वो सिर्फ पढ़ने हैं आपने. जी, कर सकते हैं. किसने कोई हैंड रेज कर रहा है? ठीक. जी है और मरिया, मैं वॉलंटियर करती हूँ, मैं पढ़ लूंगी. ठीक है जी. आप
عالیہ آپ کو جو ہے نا عربی پڑھنی ہوگی، ٹھیک ہے، اور مریم آپ جو ہیں وہ اس کا جواب دیتی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ عالیہ آپ اسکرین سے جو سورہ فاتحہ آپ کو نظر آ رہی ہے نا، جی آپ اس کے بسم اللہ سے شروع کریں گی اور آیت پڑھتی جائیں گی، اور مریم جو ہے وہ پھر اس کا جواب دیں گی۔ سمجھ آ گئی ہیں نا میری انسٹرکشنز؟ جی ٹھیک ہے جی۔ اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین میرے بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم میرے بندے نے میری عظمت بیان کی، مالک یوم الدین میرے بندے نے میری عظمت کا اعتراف کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو اس نے مانگا اسے وہی ملے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا۔ جی جزاک اللہ خیر، ایکسیلنٹ رول پلے، بہت شکریہ آپ دونوں کو، اللہ خوش رکھے، ایکسیلنٹ۔ مجھے بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرنا پڑا، آپ لوگوں نے ایک دفعہ انسٹرکشن سنی اور اتنے اچھے سے پرفارم کیا ہے، کیونکہ اس کی پرفارمنس کا مزہ ہی تبھی آتا ہے کہ اگر بیچ میں انٹرپشن نہ ہو۔ جی اس کا مقصد وہی تھا، یہ حدیث ہم نے کئی بار سنی پڑھی، سے گزرتے بھی ہیں کہ ہم دن میں کمیونیکیشن جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ بھی سورہ فاتحہ آدھی اللہ نے بانٹی ہے، تو اس سے کیا ہے کہ جیسے دیکھیں کہ اگر میں آپ سے پوچھتی ہوں نا کہ مجھے میرے پڑوس میں نا ایک بندہ رہتا ہے، اس کا نام مائک ہے، آپ ذرا مجھے اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن دیں، تو آپ میرا منہ دیکھنے لگ جائیں گی کہ بھئی ہم اس سے نہ ملیں، نہ جانتے ہیں، نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق، نہ واسطہ، تو آپ ہم سے کیوں انفارمیشن مانگ رہی ہیں؟ آپ بالکل لا علم ہوں گی۔ تو ظاہر ہے جب تک کسی سے انٹریکشن نہ ہو، کسی سے واسطہ نہ پڑے، اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی بھی معلومات نہیں ہو سکتی۔ ہم انسان ہیں نا، ہمیں کسی کو جاننے کے لیے اپنے سینسز کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے اس نے جو ذریعے رکھے، ایک تو تفکر تدبر ہو گیا، قرآن سے تعلق ہو گیا، پلس اس کے ساتھ جو ہماری کمیونیکیشن ہے کہ بھئی وہ ہم سے کس طرح بات کرتا ہے یا کرنا پسند کرتا ہے، وہ ہم دن میں کئی بار ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ اس سورہ فاتحہ کو ابھی ہم مزید ڈیپ ڈاؤن آگے جا کے دیکھیں گے، لیکن یہاں پہ آپ کو اس کنورسیشن میں کیا دیکھیں امیج مل رہا ہے۔ پہلی چیز کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ گفتگو میں کمفرٹیبل ہوتی ہیں، جیسے دیکھیں کتنی پولائٹ سی کنورسیشن چل رہی ہے اور بہت لونگ اور کیئرنگ سا انداز ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جو کچھ کہتی جا رہی ہیں اس کے جو بھی آنسرز آ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ بہت اس میں یعنی کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، کوئی غصہ نہیں۔ فرض کیجئے کہ آپ کی پچھلی نماز جو ہے وہ مس ہو گئی، لیٹ ہو گئی، کچھ ہوا، یا ظہر سے عصر کے درمیان کچھ آپ نے ایسا کیا جو آپ کو لگا کہ نہیں اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوگا، اس کے باوجود جب آپ جا کے کھڑے ہوئی نا وہاں پہ اور آپ نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ میں پھر بھی بندی اللہ کی ہوں، تو میں آ گئی ہوں اس کی تعریف کرنے، تو اب اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ اچھا پہلے تو یہ کر کے آئی ہوں۔ یا فرض کیجئے کہ کوئی بندہ کرونا وائرس کی وجہ سے آ کے نماز شروع کر دیتا ہے، یا اگر آپ کو اپنا اور میرا جیسے بچپن یاد ہے، تو ہم اس بچپن میں ہم ایگزام کے دنوں میں نماز بہت پڑھتے تھے، اہتمام کرتے تھے کہ 5 نمازیں پوری ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں یہاں پہ کہہ رہا کہ اچھا اب یاد آیا ہے، پہلے کدھر تھے، یا صرف ایگزام میں یاد آیا ہے، یا کرونا کا خوف ہوا ہے تو میرے پاس آ گئے ہو۔ آپ کو اس کنورسیشن میں کہیں کوئی تانا یا غصہ یا کچھ وہ مل رہا ہے، بلکہ جیسا بھی کوئی بندہ جا کے کھڑا ہو رہا ہے اس کو ایک ہی جواب مل رہا ہے۔ آپ کا لیول کیا ہے ڈزنٹ میٹر، آپ کے ایموشنز کیا ہیں، آپ کی ایمان کا لیول کیا ہے، یہاں پہ کوئی کرائیٹیریا نہیں دیا جا رہا، صرف آپ کے سامنے آپ جا کے کہہ رہی ہیں تھینک یو اللہ تعالیٰ کہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دے رہا ہے۔
پھر آپ نے الرحمن الرحیم کہا. یعنی جو الفاظ آپ کہتی جا رہی ہیں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار کیا کہہ رہا ہے, میری بندی, میری بندی, مائی ڈارلنگ, مائی لولی, مائی ڈیئر, جو بھی آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں. جیسے میں آپ سے بات کروں, میں کہوں او میری پیاری سہیلی, مائی بیسٹ فرینڈ, یا بچوں سے میں کہوں مائی لولی ڈاٹر. آپ دیکھیں کہ ہم یہ ٹائٹلز یوز کرتے ہیں نا اپنی گفتگو میں, تو یہاں پہ میرا لفظ بار بار آ رہا ہے, میری بندی, یس آئی کیئر اباؤٹ یو, میری بندی, شاباش تم نے مجھے بڑا مانا, شاباش تم نے میری عظمت کا اعتراف کیا, شاباش. دیکھو یہ میرے اور تمہارے درمیان ہے, اس سیکرٹ بٹوین می اینڈ یو, جو تم نے مانگا ہے نا میں تمہیں دوں گا. اور یہ کنورسیشن چلتی جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ وہیں کہہ رہا ہے دیکھو دے دوں گا نا, مانگتی جاؤ. یعنی اس دی بیوٹیفل کنورسیشن. اب سوچئے کہ کوئی اس کنورسیشن سے بار بار گزرے. لیٹس امیجن, دیکھیں کتنے بھی پرائم منسٹرز یا کہیں پہ بھی بڑے لوگوں کے ساتھ اپائنٹمنٹ بنانی ہو, فرض کیجیے آپ کا کوئی ایشو ہے اور آپ کو کوئی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر اپنے آفس بلاتا ہے اور آپ کے سامنے یہ ورڈنگ یوز کرتا ہے نا, آپ اسے کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کی پوزیشن اس کنٹری میں یہ ہے تو میرا یہ ایشو ہے, آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں. تو سوچئے اگر آپ کو وہی کہتا ہے ہاں ضرور, مائی ڈیئر ریسپیکٹڈ سٹیزن, آئی ایم ہیئر فار یو ٹو سپورٹ یو, جو تم مانگو گی میں وہ کرنے کو تیار ہوں, میں ابھی اپنے سیکرٹری کو فون کرتا ہوں, آپ کی یہ فائل ابھی کلیئر ہو جائے گی. تو سوچئے کہ ہم چونکہ اس لیول پہ اگر ہم گفتگو کریں تو ہم اس کو فیل زیادہ کر سکتے ہیں نا. تو اس کو گفتگو کو اس لیول پہ محسوس کرنا کہ آپ اس کو ہیومن یعنی ایگزامپل کے ذریعے سمجھیں گے کہ انسان کے ساتھ میری یہ کیفیت ہوتی ہے. تو سورہ فاتحہ کے لیے اللہ تعالیٰ جس طرح اپنا لو اور وہ محبت دکھاتا ہے. اچھا اب یہاں پہ بات یہ نا کہ ہم ہر وقت تو اس کیفیت میں نہیں رہ سکتے کہ بھئی سورہ فاتحہ تو اللہ کا جواب تو وہاں موجود ہوتا ہے. اکثر حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی متوجہ رہتا ہے جب تک انسان نماز میں متوجہ رہتا ہے. لیکن ہمیں سے کبھی بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی پانچوں نمازیں ہمیشہ اس لیول کی رہیں گی یا رہ سکتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیمانڈ نہیں کیا نا کہ بھئی بالکل جب تمہارا خشوع خضوع بہت ہائی لیول کا ہو تو آنا, پھر میری تعریف کرنا, پھر میں جواب دوں گا. اس کو اپنا بندہ ہر حال میں قبول ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو تانا نہیں دے گا. جیسے قرآن میں بار بار ایک چیز کو دہرایا گیا ہے کہ میرے بندے کو جب تکلیف ہوتی ہے, جب انسان کو مشکل پیش آتی ہے, ڈوبنے لگتا ہے تو وہ اسے پکارتا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ بھئی پہلے کیوں نہیں یاد کیا, وہ پلٹ کے آنے والوں کو تانے نہیں دیتا. وہ کہتا ہے میرے بندے جس حال میں بھی آ جائیں, I don't mind. ہاں جو نہ پکارے ان سے وہ خفا ہوتا ہے. دوسری بات کہ جو پکارنے کے بعد جب ان کی نعمتیں یعنی اس کی مصیبت دور ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے گلہ وہاں پہ کیا ہے, یعنی آنے والوں کا گلہ نہیں کیا. گلہ کیا تو اس بات کا کہ جو آئے اور ان کو اللہ نے جواب دیا اور وہ پھر اس سے غافل ہو گئے. یعنی نعمت مل جانے کے بعد اللہ کو یاد رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلوب ہے. اچھا یہاں پہ مجھے اگین آپ لوگوں کا کنٹریبیوشن چاہیے ہے. کچھ باتیں آپ چاہیں تو چیٹ روم میں لکھ دیں. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی صفات کیا ہیں؟ اچھا یہ پسندیدہ کو چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ ویسے اپنے انسانوں کے اندر جو اس کی مخلوق ہے اس میں اس کو کیا چیزیں ہیں جو اچھی لگتی ہیں؟ میں ایگزامپل دے دیتی ہوں, قرآن میں بار بار آیا نا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, نیک اعمال. اس کے علاوہ کوئی اور ایگزامپل جو آپ کو لگتا ہے؟ اگین ثنا آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, آپ ساتھ ساتھ اگر پڑھ سکو اور اگر کچھ ویسے بولنا چاہیں, وہ کوالٹیز جو آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرتی ہیں. میں یہ بتا دوں کہ میں نے سیٹنگز چینج کر دی ہے چیٹ گروپ کی, تو اب آپ لوگ سب کو بھیج سکتے ہیں. تو کائنڈلی سلیکٹ کریں کہ میسیجز گروپ میں آئیں گے. ٹھیک ہے. رضیہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ عظمیٰ, مونا اگر آپ ساتھ پڑھ دیں چیٹ روم سے تو میں لکھ دیتی ہوں.
کہ آپ کے خیال سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ truthfulness, truthful. عاجزی, kindness. Allah loves who do not waste. متقی ہونا, بچنے والے گناہوں سے. honest. یہ کچھ کوالٹیز ہمارے سامنے آ گئی. اچھا ابھی اگلا ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ کسی میں اگر کسی سے فرینڈ شپ کرنا چاہتی ہیں اور آپ کے پاس چوائس ہے, ٹھیک ہے, ظاہر ہے دوستیوں تو ایسی نہیں ہوتی نا کہ آپ کو کوئی زبردستی آ کے سر پہ بیٹھ جائے. اگر آپ کے پاس چوائس ہو, آپشن دیا جائے, تو آپ عموماً کیا کوالٹیز دیکھنا چاہیں گی کہ آپ کی زندگی میں کس طرح کے لوگ آئیں؟ کوئی ایک چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ اگر میری اس میں ہو نا تو مجھے اس سے دوستی میں آسانی ہوتی ہے. جیسے ہر ایک کا اپنی ایک چوائس ہوتی ہے. آئی ہوپ کہ آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہی ہیں. جیسے مجھے وہ خواتین اچھی لگتی ہیں کہ جن کا انٹلیکچوئل لیول اچھا ہو نا, جو اسٹڈی کرنا ان کو اچھا لگتا ہو, ان کے گھر میں بکس ہوں, وہ کوکنگ کے علاوہ کوئی ریسیپیز کے علاوہ کوئی باتیں کر سکتی ہوں, تو مجھے ان کے ساتھ مزہ آتا ہے. جی مونا, آپ کو اگر کچھ ٹرو میں آ رہی ہیں باتیں تو آپ مجھے اگر شیئر کر سکیں. جی, اس میں پہلے والے میں آیا کہ معاف کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے, اور اس کے علاوہ اللہ ڈز ناٹ لائک ٹو شیئر ہم. اس کے بعد یہ دوستی والے میں آیا ٹرسٹ ورتھی, سچے دوست, مخلص, سنسیئر ہو آپ کے ساتھ اور اپنے ساتھ, who just listen to me when I want to share something. ٹھیک, یعنی کم و بیش یہ ہماری ایسی باتیں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا بہت ڈفرینس ہو, لیکن عموماً ہم لوگوں کے اندر یہی دیکھتے ہیں. ہاں, جیسے کسی نے کہا کہ گڈ ہیومر ان کو اچھا لگتا ہے. کہ ظاہر ہے بندہ دوستوں کو فون کرتا ہے جب جاتے ہیں تو دوستوں کے ساتھ تو ہم گپ شپ کے لیے فون کرتے ہیں نا, تو اس لیے اوکے ٹھیک. یعنی مجھے بس اتنے پوائنٹس چاہیے تھے, کافی آ گئے ہیں. یعنی ہم نے یہ جانا کہ ہم عموماً لوگوں میں کیا چیزیں دیکھ کے ان سے تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی جانا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر کیا دیکھنا چاہتا ہے, کہ ان کو وہ پسند کرتا ہے. اچھا میرے ساتھ ہی رہیے گا. سوری, ابھی میں اسکرین کو ادھر ہی رکھوں گی. جو ان سے مکہ کے لوگ تھے, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل کا زمانہ, ان کی کسی کو کریکٹرسٹکس پتہ ہے؟ ایک بتا دیتی ہوں. ڈرنک ہوتے تھے وہ ہر وقت, شراب بہت پیتے تھے, اتنا تو جانتے ہیں ہم. اس کے علاوہ وہ کچھ تھا ان میں ایسا کہ ہم سب نے آئی ایم شیور مکہ کی ہسٹری پڑھی ہے بچپن میں, نصابی کتابوں میں. یعنی کیسی قوم تھی وہ؟ جی مونا یا ثنا, اگر آپ لوگ مجھے پڑھ کے سناتے جائیں. جھوٹ نہیں بولتے تھے شاید, ایک خوبی تھی ان میں. ٹھیک, dishonest, جی ڈسونیسٹ, kept their promises. جی یہ آ رہا ہے کہ امیری اور غریبی کا فرق تھا ان میں, مطلب وہ لوگ فرق کرتے تھے اس میں, اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, عورت کی کوئی عزت نہیں تھی. واٹ اباؤٹ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جو کعبہ تھا, جو مشرک تھے, شرک کرتے تھے, مہمان نواز بھی تھے. اصل میں شاید لوگوں کو آپ کا پوائنٹ نہیں ہے نا, اچھی بری دونوں خوبیاں صحیح ہے, ہاں, لیکن صحیح. مین چیز کیا تھی کعبہ کے اندر؟ کیا انہوں نے سلوک کیا ہوا تھا؟ حج کا سیزن جو ان کے تھا, بتوں کی پوجا کرتے تھے. اور بت بھی کدھر رکھے ہوئے تھے ذرا؟ یعنی یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا. میں اور آپ ابھی دیکھیں, ہمیں ابھی کوئی پکچر شیئر کرے خانہ کعبہ کے اندر ایک بت رکھا ہوا ہے, تو مجھے لگتا ہے ہم ٹکٹ کرائیں اگلے جہاز کو پکڑ کے نا وہاں پہنچ جائیں اس کو ہٹانے کے لیے.
تو اور پلس واٹ اباؤٹ یتیموں کے ساتھ ان کا کیسا سلوک تھا؟ کہ کیا یتیموں کا حق دیا جاتا تھا سوسائٹی میں؟ جیسے کوئی جیسے وہاں پہ جنگیں بہت ہوتی تھی. اچھا جنگ اور لڑائیاں کیسے کرتے تھے؟ آپ لوگوں کو شاید یاد ہو بچپن میں ایک پوئم کہیں پڑھتے تھے کہ کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے اور پلانے پہ جھگڑا. اس معاملے میں ان کا ایٹیچیوڈ کیا تھا؟ بات بات پہ لڑتے تھے، یعنی اپنے ان کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے قبیلہ آپس میں لڑ کے. بالکل ان کی لڑائیاں جو ہیں وہ نسل در نسل چلتی تھی. جی یعنی اس کی جتنی بھی آپ ہسٹری، ٹھیک ہے ان میں کچھ ایک کوالٹیز تھیں ایک انسانیت کے تحت، لیکن ان کی جو برائیاں تھیں اس قدر غالب تھیں کہ وہ کسی بندے میں کوالٹی ہونا، جیسے آپ دیکھیں نا شرک کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے بالکل کٹ چکے ہوئے تھے. اور جتنا بھی آپ اس وقت کے بارے میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ عورت کے حوالے سے تھا یا معاشرے میں جو ایک انسان کی عزت ہے، غریب کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا، اور پھر قافلے لوٹ لینا، ایک دوسرے کو لوٹ مار بھی وہ بہت زیادہ کرتے تھے، یعنی کوئی سسٹم نہیں تھا باقاعدہ. یہ ساری ہم کوالٹیز دیکھتے ہیں نا مکہ کے لوگوں کے اندر. تو ایسے میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھیجا ہے، وہ بھی ہم اس پہ دیکھیں گے. لیکن آج جو کہ بہت ساری بہنیں یورپ میں رہتی ہیں، تو آپ کو کچھ سملیرٹیز دکھتی ہیں جو مکہ کے معاشرے میں؟ جیسے میں نے پہلی جو کہا کہ وہ ڈرنک بہت کرتے تھے، they were drunk all the time. تو کوئی اور سملیرٹیز جو دکھتی ہوں آج کے معاشرے میں، یورپ بالخصوص جب آپ دیکھتے ہیں تو، اور آج کی سوسائٹی میں کوئی سملیرٹیز؟ واٹ اباؤٹ ماڈesty کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ تھی وہاں کی خواتین جو ہے وہ کیسی تھی؟ مکہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ بھئی ننگی اور برہنہ ہو کے وہ طواف کرتی تھی. تو آپ کو آج کہیں دکھتی ہے وہ چیز؟ آج کے معاشرے میں عورتیں کیسی ہیں؟ جی نا سنا آپ لوگ اگر ساتھ ساتھ بتاتے رہتے. سوری میں نے آپ لوگوں کو بزی رکھا ہے. جی بے حیائی، جی اپنے آپ کو ہر کسی سے بہتر سمجھنا. ہاں لک ڈاؤن ایروگنس تھی، لک ڈاؤن کرتے تھے. ابھی بھی کیا یعنی ہم دیکھتے ہیں، اور کیا ہے ان کے عقائد کیسے ہیں جو آج کی سوسائٹی جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ نیٹ ڈریسنگ وہ موڈیٹی میں آ جاتا. ٹھیک. لیکن تجارت میں یہ بہت اچھے ہیں، بزنس ان کے جو رولز ریگولیشنز ہیں وہ ہم بہت اصل میں سملیرٹیز دیکھ رہے ہیں نا جی جی جو مکہ کے معاشرے میں اور اس میں اگر آپ دے سکیں. جیسے وہ دیکھیں وہ لوگ بھی اس طرح سے ہیڈ کورنگ نہیں تھی، ان میں بھی بے حیائی تھی. آج کی خواتین میں شراب وہ بھی پیتے تھے، یہ بھی پیتے. واٹ اباؤٹ ریلیشن شپ اور زنا؟ یعنی کیا شادی کے بغیر مکہ کے لوگ تعلق نہیں رکھتے تھے؟ ان میں بھی تو ایک نے کئی عورتیں رکھی ہوتی تھیں. اور آج کی دور میں بھی آپ کو ایک اور پوائنٹ ہے ایجوکیٹڈ ویمن آر ریسپیکٹڈ. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اس میں ہم سملیرٹیز دیکھنا چاہیں گے. میرا کوشچن یہ ہے کہ مکہ کے معاشرے کی اور آج کے لوگوں کی ایگزامپلس کون سی ہیں وہ ملتی جلتی ہیں؟ اور اس میں ہم نے جو پچھلی کوالٹیز دیکھی تھی نا، آپ اس کو دیکھ لیں. جی میں کچھ بولوں؟ جی 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 السلام علیکم. سملیرٹیز وہاں پہ بھی وہ بزنس والے لوگ تھے، کیونکہ جس طرح آئیڈلس کی ورشپ ہوتی تھی، مکہ ان کے پاس تھا، کعبہ خانہ کعبہ. تو وہ دور ایسا تھا کہ لوگ آتے تھے، تجارت ہوتی تھی. تو آج بھی آپ دیکھیں ہر گھر میں امیزونس اور یہ ہے، بزنس از ویری کلیئر.
دونوں کی سملیرٹیز میں. اور نمبر 2 پوائنٹ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عریانیت، کہ یہاں وہاں پہ بھی عورت سمجھتی تھی کہ میں اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے دکھاؤں گی تو بہت اعلیٰ درجے کی ہوں گی، اور یہاں پہ بھی یہی ہے کہ بیوٹی کے لحاظ سے عورت کہاں اشتہاروں میں کہاں پوسٹرز نہیں لگے ہوئے. نیو یارک کے آپ اس پہ دیکھیں تو یہ سملیرٹیز. ایکسلنٹ، تھینک یو رابعہ، بہت بہت شکریہ. بہت ساری باتیں سامنے آ گئی ہیں. ایک پوائنٹ وہ رہ گیا ایمانیات کے حوالے سے. وہ لوگ تو بت پرست تھے، تو آج یورپ میں کس چیز کو پوجا جاتا ہے؟ پوائنٹ یہ بھی آیا کہ عورتوں کے بہت سے مردوں کے ساتھ تعلقات تھے. ہاں، یعنی آؤٹ آف میرج ریلیشن شپ اس وقت بھی تھا اور آج بھی تھا. اور آخری پوائنٹ رہ گیا نا کہ آپ اس کی کیا بات کریں گے کہ بھئی عقائد ایمانیات کیسی ہے آج کے دور میں؟ کیا سارے ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ آج ٹھیک ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یورپ کے لوگوں میں بت پرست نہیں ہے، لیکن کیا وہ ایک اللہ کو توحید کو مانتے ہیں؟ نہیں، بہت ساری ایک بہت بڑا گروپ ہے جو ایون خدا کے کسی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. لیکن اس سے بھی مجھے لگتا ہے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے آپ کو ایک بہت بڑا اسکیل پہ ایسے لوگ ملیں گے جو مسلم بھی ہوں گے، لیکن وہ پریکٹس تو بہت چھوٹا سا ورڈ ہے، صرف ان کے نام کے ساتھ ایک لیبل آتا ہوگا. تو ایک وہ گروپ بھی ہے جو ریلیجن کو کسی مطلب چاہے وہ کرسچینٹی ہے، چاہے وہ مسلم ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، لیکن اس کو فالو نہیں کرے. صحیح، ٹھیک، ایکسیلنٹ پوائنٹ، صحیح ہے. آئی ایم شیور کہ جو پوائنٹس میں لکھ رہی ہوں کم و بیش سب بہنیں اس سے اگری کریں گی نا، کہ یہ تو وہ کامن باتیں ہیں نا جو ہمیں دکھتی ہیں. اور مکہ کی سوسائٹی تھی یا آج کی سوسائٹی تھی، یہ کریکٹرسٹک ایگزسٹ کرتے تھے. ٹھیک، اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں توحید کی نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ، یعنی ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو نا اپنے بندے سے بہت محبت ہے. چاہے وہ یہ لوگ تھے، مکہ کے لوگ تھے، تو دیکھیں ان کے لیے اس طرح کی کریکٹرسٹک لوگوں کے لیے کس فرد کا انتخاب کیا گیا، جن کو ہم رحمت للعالمین کے نام سے جانتے ہیں. یعنی ایسے لوگ کے جن کے اندر اتنی برائیاں تھیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیج رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دارالکفر میں آ کے رہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بھیجنے سے پہلے سب کو مسلمان بنا دیتا، اچھے مسلمان. اصل میں نے یہ پوائنٹ کیوں ریز کیا ہے کہ ہم سوچتے ہیں نا صحابہ کہ ہم کس سے پڑھتے ہیں، تو ایسا نہیں تھا کہ وہ سارے پیدا ہی صحابی ہوئے تھے. ان کے اندر یہ کوالٹیز تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان سے محبت کی، اور ان کو صحابی بننے میں جو پروسیس تھا نا، اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ کا معاملہ کیا تھا ان لوگوں کے ساتھ. اچھا، ہر نبی کو ایسے ہی لوگوں میں بھیجا گیا ہے، یعنی کوئی بھی نبی مسلمان قوم میں نہیں آیا. ہر نبی جو آیا ہے وہ دارالکفر میں آیا ہے. دارالکفر میں رہ کے، اصل میں آج جو ہم یورپ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بہت بڑا فتویٰ اور تانا دیا جاتا ہے کہ آپ لوگ دارالکفر میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. تو لوگ قرآن کے اس حصے کو بھول جاتے ہیں کہ ہر نبی جو ہے وہ، اگر پھر فائدہ کیا تھا ہدایت کی، ضرورت ہی کن کو تھی؟ یعنی اگر سارے مسلمان تھے تو پھر انبیاء کو کیوں بھیجا جاتا؟ نہ صرف یہ کہ وہ دارالکفر میں بھیجے گئے، بلکہ ان سے یہ کہا گیا کہ آپ نے ان کو جا کے اگر بات کرنی ہے تو کیا کیا کہ کرنی ہے؟ آپ نے کہنا ہے یا قومی، او مائی پیپل. کسی کو یہ اجازت نہیں دی گئی تھی کہ تم نے جا کے کہنا ہے کہ تم تو مشرک ہو، تم تو زنا کرتے ہو، تم کافر ہو. یہ ٹائٹل نہیں دیا گیا تھا، کسی کو بھی یہ ٹائٹل نہیں دیا گیا، بلکہ قرآن نے بھی ان کو یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب کیا ہے. کسی کو مشرک نے کہہ کے مخاطب کیا، کسی کو کافر کہہ کے دعوت نہیں دی، کیونکہ یہ اصلاح کے دروازے بند کر دیتا ہے. تو آج بھی یورپ کے لوگ اگر عین اسی جہلیت میں چاہ رہے ہیں،
जिस तरह मक्का के लोगों में कुछ खसूसियात थी, इसी तरह आज के माशरे में भी कुछ खसूसियात है। अल्लाह के यहाँ ये लोग उतनी ही मोहब्बत के हकदार हैं जितना कोई कलमा गो है, क्योंकि वो सबको अपना अब्द कहता है। तो फिर बात ये है कि क्या हम अल्लाह ताला जिसको हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह रहे हैं, उसकी तारीफ कह रहे हैं कि वो सबका रब है, चाहे कोई यूरोप में है, फ्रांस में, सबका रब है। तो फिर आजकल मुसलमान ऐसा क्यों है कि हम, यानी हमारा रिलेशनशिप इन लोगों के साथ कैसा है? यानी हर बंदा ये क्यों देखता है कि अगले बंदे के अंदर क्या मिसिंग है, उसकी तरफ फोकस क्यों है? ये क्यों नहीं है कि भाई ये भी बंदा भी तो है, तो अल्लाह का ही ना। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया है मक्का जैसे लोगों के लिए जिनमें इतनी खराबियां थी, तो फिर हम क्यों ढूंढते हैं कि हमें पहले बहुत अच्छे लोग मिलेंगे तो हम सिर्फ उन्हीं से ही ताल्लुक बनाएंगे? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन रेज हो सकता है कि भाई हदीस है कि भाई जो बुराई को देखो तो हाथ से रोको या जबान से, या कम से कम दिल में बुरा जानो। आई टोटली एग्री, ज़ाहिर है हदीस है, अल्लाह का हुक्म है। हम जो है वो जैसे कोई भी आप फेसबुक पे या कोई देखे ना तो नफरतें बहुत ज्यादा हैं, बिलखुसूस जैसे नॉर्वे में कुरान बर्न करने का वाकया हुआ, तो अब वो लोग तो ला इल्मी में ये सारा करते हैं। ताइफ के लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे, वो जब कुरान आप पढ़ के सुनाते थे तो लोग बहुत ही गलत सलूक करते थे। लेकिन उसके मुकाबले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल या क्या हुक्म दिया गया था कि फौरन इन पे फतवे लगाना शुरू कर दो, इनको नफरत करो? नहीं, बल्कि कौन बंदा है जो बुराई से रोक सकता है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर कर सकता है? उसकी एक ही शर्त है, और वो शर्त ये है कि आपको पहले अमीन और सादक बनना पड़ेगा। अगर आप अमीन और सादक नहीं है, आप सोसाइटी में इंटीग्रेट नहीं हो रहे, उठ बैठ नहीं रहे, तो याद रखिए कि आपको कोई हक नहीं पहुंचता। मैं अपनी पड़ोसी की वैसे तो कभी खबर ना लूं, मुझे नहीं पता वो मार रहा है जी रहा है, पर एक दिन मैं उसके दरवाजे पे नॉक करके पहुंच जाऊं और कहूं तुम्हें पता है तुम काफिर हो, तुम कलमा नहीं पढ़ते, तुमने मरते साथ आग में जाना है, आपको क्या लगता है वो कभी मेरी बात सुनेगा? बल्कि उसके अंदर थोड़ी सी भी दिलचस्पी हुई इस्लाम की तो वो भाग जाएगा। लेकिन अगर वो मुझसे मामला करता है, मेरे पास, मैं उससे मिलती जुलती हूँ, माशरे में अपना रोल प्ले कर रही हूँ, अमीन और सादक बन रही हूँ, और फिर लोग मुझे कहते कि भाई हाँ इससे तो जब भी वास्ता पड़ता है तो ये अमीन और सादक बनती है, तो यकीन मानिए लोग खुद ब खुद हमारी तरफ मुतवज्जो होंगे। एक काइंडनेस ही वो हथियार है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया कि नबी अगर तू इनके लिए सख्त दिल और तंगहू वाकया होता तो ये लोग तेरे इर्द गिर्द से छट जाते। ऐसा नहीं था कि वो सहाबी थे तो आपने उनसे मोहब्बत की। प्लीज इस तरतीब को हमेशा याद रखिए। हम सीरत को पढ़ते हैं ना तो हम सहाबा के बड़ा वो करते हैं कि बहुत बुलंद थे, हम ये अक्सर भूल जाते हैं कि वो सहाबा बनने से पहले वो किस लेवल पे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फिर भी प्यार दिया, उनको दावत दी, उनके साथ हुस्न खुलूक की, अखलाक से का मुजाहरा किया, और वो मुसलमान होते चले गए, बल्कि आला दर्जे के वो फिर किरदार तक पहुंचे और उन्होंने दुनिया पे हुकूमत की। लेकिन तरतीब बिल्कुल दूसरी थी। तो अगर तो हम एक इंसान को तब कबूल करें जब वो बिल्कुल सहाबी के लेवल पे पहुंच जाए, और फिर हम कहें कि वो हमारी काइंडनेस का हकदार है, तो फिर हमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं कहना चाहिए कि वो रब है सबका, सिर्फ उनका नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो सबका रब है। आप सबको मैं ये चैलेंज करती हूँ, अगर टाइम मिले ना तो अपने बच्चों के साथ ये एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। आप यूट्यूब पे इसका तरीका भी देख सकते हैं कि मोहब्बत किस एक चावल और खाने पीने पे भी असर डालती है। चावल उबाल लें और बिल्कुल एक जैसा टेम्परेचर में, एक ही देगचे में उबलें, अलग अलग ना हो, और एक ही टेम्परेचर में उनके 2 जार्स, शीशे के जार हों तो बेहतर है क्योंकि देखना आसान है, और ये 30 दिन आपको रखना होता है। चावल तो दूसरे दिन खराब हो जाते हैं, लेकिन आप एक चावलों के जार से मोहब्बत की बातें करें और उस पे आई लव यू लिख दें, या बच्चों से कहें कि उनको पास रखें, और जहाँ पे आप बैठ रहे हैं वहाँ पे वो जार पड़ा रहे, वो हमेशा फैमिली का हिस्सा रहे, और दूसरे जार को किसी तारीकी में, तन्हाई में बंद कर दें, और उसको जब भी मौका मिले उसको थोड़ी सी ना बुरा भला कहते रहें। आप हैरान होंगी कि 30 दिन बाद चावलों की हालत जो होगी वो इस आई ओपनर, यानी यकीन नहीं आएगा कि चावल जिससे मोहब्बत का इजहार किया गया वो भी आपको जवाब में जो है ना वो फ्रेश दिखाई देंगे। और इसके बरक्स नफरत
کس طرح کے رزلٹ پیدا کرتی ہے. اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے جو میں آخر کی طرف رکھنا چاہوں گی، اور میں آپ سب کی توجہ چاہتی ہوں. آپ نے آیت بہت دفعہ سنی ہوگی، اور بالخصوص جو کہ یہ رمضان کے حوالے سے اس کے انہی آیات کے دوران یہ آیت آئی ہے کہ جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دو کہ میں دعا کرنے والی کے دعا کا جواب دیتا ہوں، بس انہیں چاہیے کہ مجھے پکارتے رہیں، انہیں چاہیے کہ مجھ پہ مان لائیں، شاید کہ وہ اس سے سیدھا راستہ پا سکے. کاش کہ اس آیت کو ہم اس طرح سمجھ لیں. میں پوری کوشش کروں گی، میرے ساتھ رہیے گا، کیونکہ یہ آیت جو ہے نا یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت پرفیکٹ انٹروڈکشن دے رہی ہے کہ وہ کس طرح اپنے بندے کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہے. پہلی چیز یہاں پہ ایذا کا لفظ آیا. ایذا کسے کہتے ہیں کہ جب، یعنی اف نہیں کہا کہ ان سألہ کا، کہ اگر تمہارے بندے پوچھیں، تو کہا ایذا جب، یعنی ہر بندے کی زندگی میں وہ سٹیج آتی ہے ایسے جیسے اللہ تعالیٰ انتظار کر رہا ہے کہ بس اس نے پوچھنا تو ہے، جب بھی پوچھے. اور پلس یہاں پہ خطاب کل سے نہیں کہا گیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اذا سالہ کا کہ کہہ دو اے نبی، یہ بھی نہیں کہا گیا، ڈائریکٹ خطاب ہے کہ جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں. اور یہاں عباد، عبد کا لفظ آیا. عبد کسے کہتے ہیں؟ پوری دنیا اس کی عبد ہے، پوری دنیا اس کی مخلوق ہے. اب عبد کون ہے؟ پیپل ہیں. کون سے پیپل؟ کون سے لوگ پوچھیں؟ وہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، وہ جو حجاب لیتے ہیں، جن کی کبھی نماز نہیں قضا ہوئی، جو بہت اچھے ہیں، جو کلمہ گو ہیں، جو بہت ہائی لیول کے ایمان والے. نہیں، کوئی آپ کو شرط نظر آ رہی ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ آپ سے بارے میں پوچھ لے، میرے بارے میں پوچھے کہ جس نے ساری زندگی، جس نے 99 قتل کیے ہوں. ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ آ کے ہم سے اسلام کی بات کرے کہ جس کا بارے میں ہماری رائے اچھی نہ ہو سکتا ہے اس نے کبھی وہ مسجد نہ گیا ہو سکتا ہے کہ وہ بہن پردہ نہ کرتی ہو سکتا ہے کہ وہ بہن کا ہم جس کو کرتے ہیں کہ بھئی وہ بہت زیادہ ہمیں لگتا ہو کہ دنیا دار ہو، فیشن کرتی ہو، اور وہ اسلام کے بارے میں دلچسپی لینا چاہے، وہ پوچھنا چاہے. یہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے جب میرا بندہ سوال کر لے، جب میرا بندہ کچھ بھی انکوائری کرے میرے بارے میں، تو ان کو کہہ دینا میں قریب ہوں. کتنی قریب؟ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی جیسے قریب، فرض کیجئے کہ آپ کے پاس واٹس ایپ ہے، ای میلز ہیں، آپ ہر وقت ہر میسج کا جواب نہیں دے پاتے، بہت زیادہ ای میلز بے وقت آ جائیں تو کچھ ٹائم لگ جاتا ہے. یہاں کہا گیا کہ بس کسی بھی وقت وہ بلا لیں، کسی بھی وقت پکارے تو میں قریب ہوں اور میں جواب دیتا ہوں. دعوت الداعی، یہاں پہ بھی جمع کا صیغہ نہیں یوز کیا، کہ یہاں پہ فرد واحد ہے کہ جب وہ دیٹ پرسن، یعنی یہ پیپل نہیں کہا، جب میرا بندہ مجھے پکارے گا، یعنی ہمیں اسپیشل کہا گیا. کون پکارے گا؟ وہ پکارنے والا ہو سکتا ہے اس نے پہلے کبھی اللہ کا نام ہی نہ لیا، ہو سکتا ہے اس نے صرف کرونا میں ہی اللہ کو یاد کیا، ہو سکتا ہے وہ مسلمان نہ ہو اور اس کو کرونا میں خیال آیا ہو کہ مے بی دیر از اے گاڈ، اور وہ اس کے بارے میں بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ سرچ کرنا چاہ رہا ہو. اور ہو سکتا ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس دن سنا ہو جس دن قرآن برن ہوا تھا، اور اس نے وہ 9/11 کے بارے میں سنا اور پھر کھولنا چاہا. تو اذا دعان، جب وہ پکاریں، یعنی کہا کہ اگر پکاریں، جب بھی وہ پکار لیں، جس حال میں بھی وہ پکار لیں، تو میں ان کو جواب دیتا ہوں. یہ نہیں کہا گیا کہ دوں گا، بس میں دے دیتا ہوں. میرے یعنی ہر بندہ میری نظر میں ہے، اور ان کو چاہیے کہ مجھ سے پکاریں جب بھی وہ پکاریں. اب میں اور آپ رمضان میں پکار سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ پکار ہو کہ بھئی نئی گاڑی مل جائے، ویزے کا کوئی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے. عجیب دعوت الداع اذا دعان، جب وہ پکارتا ہے، جب وہ دعا کرتا ہے. کس چیز کی دعا کرتا ہے ڈزنٹ میٹر، یہ کلیریفائی نہیں کیا گیا، کوئی کرائٹیریا نہیں دیا گیا، اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ دعا کون کرے گا، کہ یعنی وہی بندہ کہ جو بالکل بہت اچھا مسلمان ہو وہ جب دعا کرے گا، یا جو بہت نیک ہو وہ میرے پاس آئے گا تو تب میں جواب دوں گا. ایسا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. یہ سب بات کہہ کے کہ میرے بندوں کو کہہ دینا میں قریب ہوں، جو جس حال میں مجھے پکارنا چاہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اچھا یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو مسٹ پھر چاہیے کہ وہ مجھے پکاریں، کہا کہ بس فل یعنی ریکمنڈیشن ہے، ان سے کہنا، ان کو سمجھانا اٹس بیٹر فار یو
کہ مجھے بلاتے رہو, مجھ سے دعا مانگتے رہو, کیونکہ بعض دفعہ تم دعائیں مانگو گے میں قبول نہیں کروں گا, یا وہ تمہارے حق میں اس وقت قبول ہونا بہتر نہیں ہوگا, تو ڈونٹ لوز فیتھ وَلْيُؤْمِنُوا بِی, پھر بھی مجھ پہ ایمان رکھنا. ہو سکتا ہے کہ تمہیں ٹف ٹائم میں دوں اور تمہارا ایمان متزلزل ہونے لگے, لیکن دیکھو ڈونٹ لوز ہوپ. ہو سکتا ہے کہ اگر تم ایسا کرتے رہو گے نا, پھر میں بھی کہ تمہارا راستہ صحیح رہے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو 1-to-1 ریلیشن شپ کی ہنٹ دے رہا ہے. یہاں پہ سب ٹرم اینڈ کنڈیشن اٹھا دی گئی ہیں. اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. اور ایک اور پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی, یعنی ہمیں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کانسیپٹ ہے نا, اٹ میکس می فیل سیڈ. جو ہمارے کلچر میں ہے وہاں ڈراوا زیادہ ہے, دھمکیاں زیادہ ہیں. اور ہمارے کلچر میں جیسے کہا گیا شکایتیں نہ کرو, رونا آئے تو نماز نہ پڑھو. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ میں اپنی شکایتیں, اپنی فریاد اللہ سے کرنے جا رہی ہوں, اور وہ جانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اچھا, حضرت مریم نے ایک جملہ کہا تھا جس کو قرآن نے مینشن کیا ہے, کہ جب وہ لیبر پین میں تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ کاش مجھے اس سے پہلے ہی موت آ جاتی, میں مر جاتی, میں ایگزسٹ ہی نہ کرتی. اچھا, یہ جملہ اگر کوئی بیٹی سسرال سے آ کے گھر میں کہے, امی میں بہت تکلیف میں ہوں, میرا دل کرتا ہے میں ختم ہو جاؤں, میں نہ ہی ہوتی تو تب ہے, یا کوئی تکلیف سے کوئی یہ جملہ میرے سامنے کہے, تو ٹو بی آنسٹ میں سب سے پہلے فتویٰ لگاؤں گی اس کا ایمان کمزور ہے. یہ کیا ایسی باتیں کیوں کہہ رہے ہیں, وائی می کیوں کہا ہے اس نے, فوراً اس طرح کے نا میرے دل میں ججمنٹ آئے گی. اچھا, جب حضرت مریم نے یہ جملہ کہا نا کہ کاش میں مر گئی ہوتی, تو اللہ نے جواب کیا دیا, اتنا جیسے کمفرٹ, ایمپتھی, فوراً کمفرٹ, ایسے کرو تم نا یہ ٹھنڈا پانی پی لو, یہ کھجور ہلا لو, اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لو. اللہ تعالیٰ نے ایسے جیسے ان کو حق دی, جیسے جبرائیل کو بھیجا. حالانکہ ایک لیبر پین میں عورت کے درخت ہلانے سے کیسے کھجور گر سکتی ہے, کھجور کا درخت جنہوں نے دیکھا ہوا ہے ان کو اچھے سے پتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایمپتھی دے رہا ہے کہ دیکھو ٹرسٹ می, لیٹ گو. اللہ تعالیٰ ان کو آگے سے کوئی نہیں ڈانٹ رہا کہ تم نے ایسے کیوں کہا ہے, ایسے شکایتیں کرتے ہیں, میں نے تمہیں حکم دیا. کوئی ڈانٹ ڈپٹ کی ہو, کوئی لیکچر دیا ہو, تو پتہ نہیں کیوں پھر ہم لوگوں کے ساتھ اتنے سخت کیوں ہو جاتے ہیں. بالخصوص سسرالی معاملات میں ایسا کیوں ہے کہ ہم یعنی بہت ٹف ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں ہم مسلمان, کہ بھئی اگر کوئی نماز پڑھ ہے تو بس پھر اس کو ایک ہائی لیول پہ ہونا چاہیے, اور اس کو ایموشنلی کبھی بھی ویک نہیں ہونا چاہیے, ورنہ شاید اس کا ایمان کمزور ہے. اور خود میں بھی جیسے دیکھیں, آج میری طبیعت اچانک کل خراب ہوگی روزہ رکھنے سے, تو میں نے روزہ چھوڑ دیا, اور میں نے اس چیز کو بہت انجوائے کیا کہ مجھے شریعت جو ہے وہ اجازت دیتی ہے نا, اور یہ کتنا یعنی آسانیاں ہیں ان کو بغیر کسی گلٹ کے لینا. اب یہاں پہ یہ تھوڑی کہا گیا ہے کہ کون سی بیماری ہے تو اس میں روزہ چھوڑنا, کہ کوئی کہتا ہے پیٹ میں درد ہے, سر میں درد ہے, ہم اسے کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں, ہمیں درد نظر آ رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے, جہاں پہ روزوں کی بھی بات آئی, کہ وہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, سختی نہیں چاہتا. اس کو وہی بندے پسند ہیں جو آسانیاں بانٹیں, اور اس کو اپنی ساری مخلوق سے محبت ہے, اور وہ اسی بندے سے پیار کرے گا جو اس کی مخلوق سے پیار کرے گا. اور اس میں کوئی ٹرم کنڈیشن اس نے نہیں رکھے ہوئے کہ نہیں جب تک ساری دنیا نیک نہیں ہو جاتی نا تو میں نے سورج نکالنا ہے, اور نہ میں نے کسی کو آکسیجن دینی ہے. وہ سب کا رب ہے, اور وہ ہم سے بھی یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم اس کے عبد ایسے بنیں کہ ہمارے دلوں میں وسعتیں ہوں, ہم اس کے بندوں کو محبتیں بانٹنے والے ہوں, فتوے نہیں. یہاں پہ اگر کوئی کمنٹ یا کوئی کویسچن ہو ابھی تک کے پروگرام کے حوالے سے تو موسٹ ویلکم. آئی ہوپ کہ آپ کو جو پوائنٹ میں رکھنا چاہ رہی تھی آپ کو سمجھ آیا ہے. آپ سے درخواست ہے کہ بلو پلانٹ اگر اس رمضان میں آپ دیکھ سکیں, بی بی سی کی سیریز ہے, کائنات پہ بنائی گئی ہے. وہ اب بات یہ ہے کہ ریسرچ کا میدان مسلمانوں نے عرصہ ہی ہو گیا چھوڑ دیا ہے, یہ سوچ کے کہ بھائی ہمارا کام نہیں ہے اللہ کی کائنات میں. میں حیران ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم اتنا نہیں دیا جتنا قرآن میں تفکر اور تدبر کو مینشن کیا گیا. پلس حج تو زندگی میں ایک بار فرض ہے, وہ بھی استطاعت ہو, لیکن زمین کی سیر کرنے کو حج سے زیادہ مینشن کیا گیا اور اس کو زیادہ فرض قرار دیا گیا. تو کم از کم ہماری ٹو ڈو لسٹ میں اور دعاؤں میں یہ رہنا چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگیں کہ ہم
اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری بنائی دنیا دیکھ سکیں، کیونکہ یہ کائنات اس قابل ہے، اس رب کی بنائی ہوئی دنیا، کہ ہم اس کو دیکھیں، اس پہ ریسرچ کریں۔ اچھا ہاں، ایک کسی نے پوائنٹ لکھا ہے۔ جی کوئی کوشچن ہے آپ لوگوں کا؟ یہ کوشچن آیا، میں پوچھ سکتی ہوں ابھی؟ جی، ایک بہن نے کوشچن کیا کہ احادیث، سیرت اور صحابہ نے ہمیں بتایا کہ مرض کون سا ہوگا، کیسا ہوگا جس میں مسلمان روزہ چھوڑ سکتا ہے، کیا ایسا نہیں؟ پہلی چیز کہ میں فقہ کی اس طرح کوشچن نہیں لوں گی، لیکن چونکہ ابھی جیسے میں جس یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوں اس میں بتایا تھا کہ مرض بیماری کا لفظ یوز کیا گیا، اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا کون سی بیماری۔ دیکھیں جو کوئی بہانے بنا کے چھوڑا ہے اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم کسی کو دیکھ کے وہی جیسے کہا نا درد دکھتا نہیں ہے، تو یہ ہر ایک کا اپنی اس پہ ہے، ہم کسی کو فتویٰ نہیں دے سکتے۔ لیکن جیسے مجھے اگر لگتا ہے کہ بھائی میں ٹریولنگ کر رہی ہوں، میری کیپیسٹی اتنی نہیں ہے، ایج دیکھی جائے گی، تو آسانیاں ہیں، جہاں آسانیاں کوئی فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کو ہمیشہ اٹھانے دیں اور خود بھی اٹھائیں۔ پلس جیسے کسی نے گے اور لیسبین ریلیشن شپ کا پوائنٹ ریز کیا ہے، تو اتنا بتا دوں کہ ہاں جیسے مرد کا مرد سے تعلق، عورت سے عورت کا تعلق، اس میں باقاعدہ یورپ میں قانون بنا ہے۔ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن ایک بات جو مجھے بہت حیران کرتی ہے کہ میں نے اس قانون بننے کے بعد حضرت لوط کے بارے میں دوبارہ وہ آیات نکالی نا، کہ حضرت لوط میں بھی تو اسی سوسائٹی میں آئے تھے جہاں گے لوگوں کی سوسائٹی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کس طرح ڈائلاگ کیا تھا نا، تو میں اتنی حیران ہوئی کہ ایک تو یہ کہ ان کی اپنی بھی بیوی ان کی فیور میں تھی، گے اور لیسبین کی فیور میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طلاق کا حکم نہیں دیا تھا، بس چھوڑنے، یعنی جب وہ گئے ہیں عذاب کے لیے تو ان کو کہا گیا کہ ان کی بیوی جو ہے اس کو چھوڑ دو، لیکن ان کو طلاق کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اور پلس یہ کہ انہوں نے جب بیٹیوں کے رشتے کی بات کی تو اسی قوم کے ساتھ ہی کی نا، اور وہ ان کے ساتھ پوری طرح انٹرگریٹ کرتے تھے اور ساتھ ساتھ سمجھاتے تھے۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے سوچا کہ یہ مشکل راستہ ہے کہ میں ان کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، آسان راستہ یہ ہے میں ایک فتویٰ دوں اور دروازہ بند کر دوں، اللہ اللہ خیر صلاح، وہ جانے آگ میں جائے، مجھے کیا۔ اس کے برعکس حضرت لوط نے اس قوم کو اتنی خوبصورت طریقے سے دعوت دی، ہو سکے تو ڈائلاگ پڑھیے گا اگین، اے میرے بندو، اے میری قوم، سوری بندو تو وہ اللہ کے کہتے تھے، یا قومی، او مائی پیپل، مائی نیشن، یعنی انبیاء کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ لوگوں کو خود سے دور کریں، کاٹ دیں یا فتوے دیں، اور یہی ایک اس بندے کا کام ہے جس کو تو دیکھے فتوے دے کے دروازے بند کرنے ہیں نا، وہ آسان رستہ ہے، وہ ہمیشہ ہر دور میں بزدلوں نے کیا ہے۔ ایک مسلمان ہو اور اس کو سوسائٹی کی کوئی پرواہ نہ ہو اور وہ خبریں نہ سنتا ہو اور وہ دروازے بند کر دے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اسلام کے لیے بہت ہی پازیٹیو چیز ہے۔ آئی ہوپ کہ میرے پوائنٹس جو ہیں وہ کور ہو گئے ہیں، اور یہ آخر پہ جو اسکرین آپ کو دکھ رہی ہے، آپ سب نے یہ شاید دعا پہلے بھی کئی بار سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، آپ کو آتی بھی ہوگی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مجھے اس دعا کے بارے میں جو بات خاص لگتی ہے وہ یہ ہے کہ لائٹ آن دا ٹنگ، اللہ تعالیٰ جب کسی کو نیکی کے بارے میں بات کرتا ہے نا تو وہ بہت اس کو ایزی بنا کے پیش کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے جو الفاظ یوز کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ حدیث میں ملتے ہیں، کہ غالباً اس کو حدیث قدسی کہا گیا ہے، کہ بھئی دیکھو یہ زبان پہ بہت ہلکے ہیں، لیکن ڈونٹ وری، ان کا وزن میں بہت زیادہ بنا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی بات کرتا ہے نا تو بہت لائٹ طریقے سے اگلے کو کرتا ہے، کہ بھئی ہمیں پڑھ کے نہ دیکھو بس یہ 5 وقت کی نماز ہے، اس میں فرض بھی پڑھ لو تو بھی ٹھیک ہے، مہینے میں 1 دفعہ روزے رکھ لو، کسی وجہ سے چھوڑنا پڑے بعد میں پورے کر لینا، زکوٰۃ دینی ہے تو صرف 2.5% آسانیاں ہیں دین میں نا، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس وہ اپروچ کہ ہم دین کو ہمیشہ ہی سخت بنا کے پیش کریں۔ رمضان آ رہا تھا اور مجھے جتنے میسیجز آ رہے تھے اس میں کوئی موٹیویشن اور ہوپ نہیں تھی، اس میں یہی تھا بس ہم مطلب سارا کچھ ہم غلط کر رہے ہیں تو بس توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس آ جاؤ۔ کچھ تو میسیجز ایسے آتے ہیں کہ جیسے لوگ انشاءاللہ اور ماشاءاللہ اس طرح ڈر ڈر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی جیسے خدا نہ خواستہ یہاں پہ فرشتے ڈنڈے پکڑ کے کھڑے ہیں، ادھر میں بھولی ادھر انہوں نے ڈنڈا مار دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے نا ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی موقع ملے صحیح اور میں اس بندے کی غلطی پکڑوں۔ یہ کانسیپٹ ہمیں کلیئر کرنا ہے۔ ہمارا رب معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے،
استغفار ضرور کریں، ظاہر ہے اس کا حکم ہے، لیکن اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرنا یا نیکی کر کے بھی پچھتاتے رہنا اور اگلے کو بھی کہنا کہ نیکی کے باوجود تم خوشی ہونے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں خود کو اچھا سمجھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس طرز عمل کو، یعنی اسلام میں اس کی کوئی سند نہیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تھوڑی نیکی پہ بار بار خوشخبریاں دیتا ہے، دیکھو ایک اتنا سا کر دو تو میں تمہیں اتنا زیادہ ریوارڈ دوں گا۔ ہم جو اتنی ایفرٹ ڈال رہا ہوتا ہے نا اس کو بھی خوشخبری نہیں دینا چاہتے۔ جب میں چھوٹی تھی مجھے یاد ہے بچپن میں بھی نماز کی عادت تھی، عبادت سب کچھ کرنا، تو میں جب بھی کہیں جاتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ یہ مجھے کہیں گے کہ یو آر ٹرائنگ بیسٹ، کہ اس عمر میں بھی تم کاری ہو۔ لیکن میں جس بھی درس میں گئی، جہاں بھی کتابیں کھولی، وہاں پہ مجھے سوائے ڈراؤں کے کبھی کوئی امید نہیں ملی تھی۔ میں بہت ہیوی ہارٹ کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں، تبشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں بانٹو، لوگوں کو بتاؤ کہ تم میں اچھائیاں ہیں۔ مکہ کے برے ترین لوگوں میں سے کچھ باتیں پک کر کے اللہ کے نبی نے ان کو بتائی اور ان کو ایسا انسان بنا ڈالا۔ چاول کے دانے بھی جو ہیں وہ محبت سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ سے دور کریں اور پھر کہیں کہ وہ اچھے مسلمان بنیں گے؟ لوگ موت سے کیوں ڈرنا شروع ہو گئے ہیں؟ میں ہر سال موت پہ ایک ورکشاپ کراتی ہوں، کفن دفن پہ، لیکن جو ورکشاپ میں کراتی ہوں اس کے بعد لوگوں کو اللہ سے عشق ہو جاتا ہے، وہ ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں بلکہ ملنے کے مشتاق ہو جاتے ہیں۔ ہماری اپروچ میں گڑبڑ ہے۔ لوگوں کو محبتیں دیں، ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی سی بھی کر دو تو اللہ خوش ہوتا ہے، اور جو کر رہا ہے نا اس کو ویل ڈن کہنے سے ہمیں کنجوسی نہ کریں، اور اپنے آپ سے بھی کہیں کہ ہاں بھائی الحمدللہ میں نے آج روزہ رکھا ہے، آج میں نے ساری نمازیں پڑھنے کی کوشش کی، آج میں نے ایک رکوع بھی پڑھ لیا ہے، ویل اینڈ گڈ۔ اور جو یہ بھی نہیں کر رہا اسے کہیں کہ دیکھو کوئی بات نہیں، تم نے اگر تھوڑی سی بھی کوشش کی ہے تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے منتظر ہے، آؤ تو صحیح، پلٹو تو صحیح، اور پھر ان کو خوشخبریاں سنائیں جو پلٹ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں مطلب یہ اور یہ کرنے سے دو طریقے ہیں، آپ کہیں کہ یہ کرو، جھوٹ بولو گے نا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، آگ میں ڈالے گا، یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا، سچ بولو گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور وہ جنت دیتا ہے، بات تو ایک ہی ہے۔ وہ جیسے کسی نے کہا تھا نا، بادشاہ نے خواب میں دیکھا سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، تعبیر دو نے بتائی، ایک نے کہا کہ آپ کے سارے رشتہ دار مر جائیں گے، دوسرے نے کہا آپ کی عمر لمبی ہوگی، مطلب تو ایک ہی تھا، بات تو ایک ہی تھی، لیکن آپ کس طریقے سے بندوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، کہ اس کے بعد آپ سے ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ بندہ اللہ کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے، یا پھر یہ کہ وہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ تو بہت ہی مشکل ہے، اسلام تو بہت ہی مشکل ہے۔ کسی نے مجھے اگلے دن بتایا کہ وہ کوئی ینگ بچی تھی، تو وہ کوئی پتہ نہیں کہاں سے ہو کے آئی ہے، تو اس کو کسی نے کہا کہ بے پردگی ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہے 4 ہفتے ہو گئے وہ نہائی نہیں ہے، تو اس کی ماں اسے میرے پاس لے کر آئی تھی نا، اور کہتی ہے اسے بدبو کے جھونکے آ رہے تھے، لیکن اس کے ذہن میں نا کسی نے یہ کہہ دیا تھا کہ چونکہ روشن دان سے بھی کوئی دیکھ سکتا ہے تو بے پردگی ہوگی، تو وہ بیچاری بچی یہ نہ سمجھ تھی، پر اس کے اس غلط طرز عمل سے اس کے خاندان کی پوری بچیاں جو ہیں وہ دین سے ایک قسم کی ایک بغاوت کا میسج جا رہا ہے۔ تو دین کو آسان بنائیں، بالکل نئی نسلوں کے، بالخصوص نئی نسل کے سامنے، تاکہ وہ دین سے جڑیں، آسانیاں بانٹیں، خوشخبریاں بانٹیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے۔ ٹھیک ہے، محفل ختم کرنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں، اگر کسی کا کوئی اور کوسچن نہیں ہے، ٹائم ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، مونا ثنا آپ ساتھ موجود ہیں؟ میں جی بالکل، آپ پڑھیں انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ابھی کسی نے اچھا کمنٹ